ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال تعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. محترم معزز حاضرین اکرام، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. معزز حاضرین، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے پیروکار ہیں. اسلام نام ہے قرآن و حدیث اور فہم سلف صالحین کا. اس کے علاوہ بقیہ جو کچھ بھی دین سے منسوب کیا جاتا ہے وہ سب کے سب خرافات، گمراہی، ضلالت ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ہی امت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ یہ امت، تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تم سب میری عبادت کرو. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو، صحیح راستے سے تم بھٹک جاؤ گے. آج اسلام میں
جتنے گروہ ہیں سب کا کہنا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. کسی بھی گروہ سے آپ پوچھ لیں، قرآن و حدیث کا صاف الفاظ میں کوئی بھی انکار نہیں کرتا. سب کا یہی دعویٰ ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں. اس کے باوجود اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ سوال یہی کھٹکتا ہے، اگر سب جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے سب اگر قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، قرآن و حدیث ہی کو مانتے ہیں، پھر اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ یہ سیدھا سا سوال ہے، ہر کسی کے دل و دماغ میں یہ سوال کھٹکتا ہوگا اور کھٹکنا بھی چاہیے. قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، ہمارے آخری نبی سب کا ایک ہی ہے، جن کا کلمہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے باوجود بھی اس قدر آپسی دینی اختلافات کیوں ہیں؟ یہ بہت اہم اور بہت ہی بڑا سوال ہے. اس کے کئی اسباب ہیں. دین ایک ہونے کے باوجود، قرآن و حدیث ایک ہونے کے باوجود ایک مسلمان دین سے بھٹکا ہوا کیوں ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے جو محدثین نے ایک اصول کی شکل میں بتلایا ہے، تقدیم العقل علی النقل. یہ اصول ہے کہ عقل کو نقل پر مقدم کرنا گمراہی کا ایک بنیادی سبب ہے. عقل کو نقل پر مقدم کرنا. عقل تو آپ جانتے ہیں، جو ہمارا دماغ ہے، جو ہماری عقل ہے، اس کو مقدم کرنا کس پر؟ نقل پر. نقل کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، جو منقول ہے، جو لکھا گیا ہے. یعنی دماغ کو، عقل کو قرآن و حدیث پر مقدم کرنا، قرآن و حدیث کو اپنے دماغ سے سمجھنا، اپنی عقل سے سمجھنا. دماغ میں جو بات آئے، عقل میں جو بات آئے، اسی کو مان لینا، اسی طرح تفسیر کر دینا، معنی کر دینا، تفسیر کر دینا. تو گمراہی کا ایک یہ بنیادی سبب ہے. دوسرا سبب جو ہے وہ ہے آباء و اجداد کی تقلید، آباء و اجداد کی پیروی. جب ہم پوچھتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہم نے اب اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی پایا، ایسا ہی کرتا ہوا دیکھا، بچپن میں ہم نے ایسا ہی دیکھا ان کو، اس لیے ہم کرتے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کا یہی جواب ہوتا ہے. ہو بہو یہی جواب کفار و مشرکین کا بھی ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل بھی کیا ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے تم ان کی تقلید کیوں کرتے ہو، ان کی عبادتیں کیوں کرتے ہو، انہیں کیوں پوچھتے ہو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، تو یہی جواب دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتا ہوا پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اور ہم جو ہے انہی کے آثار پر، انہی کے نقش قدم پر چل کر ہدایت پانے والے ہیں. تو گمراہی کا دوسرا بنیادی سبب کیا ہے؟ اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر، ان کے اعمال پر، ان کی فکر پر، ان کے افکار و نظریات پر ڈٹے رہنا، حق
باطل کیا ہے ہمیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے, ہمیں اس پر رہنا ہے, اسی پر عمل کرنا ہے. یہ دوسرا سبب ہے گمراہی کا, ضلالت کا. تیسرا سبب ہے مجمع کی اتباع کرنا, کثیر تعداد کی. یعنی چاہے مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, جس عمل کو ایک کثیر تعداد عمل کر رہی ہے, اپنا رہی ہے, اس کو فالو کر رہی ہے, اس کو ترجیح دینا. بھیڑ کو, مجمع کو, کثیر تعداد کو. جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے اگر کوئی عمل ہوتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, جب انہیں ٹوکا جاتا ہے جواب یہ بھی آتا ہے کہ اتنے سارے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں, اتنے سارے بزرگان دین یہ کام کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, اتنے سارے مدرسے چل رہے ہیں, مسجدیں ہیں, علماء کرام موجود ہیں, مفتیان اعظام موجود ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں اور اجازت بھی دے رہے ہیں. کیا وہ گمراہی پر ہے, ضلالت پر ہے, کیا وہ غلط ہے؟ اس طرح کے جوابات بہت آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی ترتیب بھی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ زمین پر بسنے والے کثیر تعداد کی اگر آپ اتباع کریں گے تو یہ کثیر تعداد آپ کو گمراہ کر دے گی. اس آیت سے پتہ چلا کہ اسلام میں کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کثیر تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام جو ہے کثیر تعداد کر رہی ہے, بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کیا ہو, درست ہو, صحیح ہو. وہ کام غلط بھی ہو سکتا ہے. تو گمراہی, ضلالت و گمراہی کا ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ تصور ہونا کہ یہ کام کثیر تعداد کر رہی ہے, بہت بڑی تعداد کر رہی ہے, لہذا یہ کام کیا ہے, درست ہے, جائز ہے. اسی طرح چوتھا سبب ہے گمراہی کا کسی ایک آدمی کو پکڑ لینا, کسی ایک عالم کو, ایک مرشد کو, یا کسی ایک بابا کو جسے ہم تقلید بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کہیں گے اسی پر ہم عمل کر لیں گے, وہی ہم مان لیں گے. یہ جو تفسیر بتلائیں گے, جو تشریح بتلائیں گے, جو بھی بات کہیں گے, ان کی ہر بات کو ہم دین سمجھ لیں گے. تو عالم کی ہر بات کو دین کی شکل دے دینا. اگر وہ دین کی بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے, قرآن و حدیث کی روشنی میں, وہ ان کی بات نہیں ہے, اللہ کی باتیں ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. وہ مترجم ہے, وہ ترجمان ہے, وہ مبلغ ہے, وہ آپ تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے, وہ ان کی ذاتی باتیں نہیں. دل میں, دماغ میں یہ تصور قائم کر لینا کہ ہم کسی ایک عالم کی بات مانیں گے, جو کہیں گے اسی پر آمنا و صدقنا کہیں گے. یہ چوتھا سبب ہے گمراہی کا. کیونکہ انسان ہے, کتنا ہی بڑا عالم ہو, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ نے جب 100% ارادہ بنا لیا کہ اس کی ہر بات کو ہمیں ماننا ہے, اگر اس نے غلط فتویٰ دے دیا, اس کا مطلب آپ بھی اس غلط فتوے پر کیا کریں گے, عمل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے غلطی کا امکان نہیں. غلطی ہر کسی سے ہو سکتی. دلائل کے آ جانے کے بعد انسان کو چاہیے, عالموں کو چاہیے کہ اس غلطی سے کیا کر لے, رجوع کر لے. یہ ہے صحابہ کرام کا منہج اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. تو یہ 4 بنیادی اسباب ہیں کہ انسان کے پاس
قرآن ہونے کے باوجود، حدیثیں ہونے کے باوجود ایک مسلمان صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے، بلکہ اگر آپ یہ کہیں گے آپ قرآن کو نہیں مانتے ہو، حدیث کو نہیں مانتے ہو، آپ سے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہی نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دلیل بھی دے دیں گے، اپنی فکر کی، اپنے مسئلے کی، اپنی بات کی وہ دلیل بھی قرآن و حدیث سے دے دیں گے، اس کے باوجود بھی آدمی کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ یہ آپ نہ سوچیں کہ اگر کسی نے قرآن سے دلیل دے دی، حدیث سے دلیل دے دی، وہ حق پر ہیں۔ قرآن و حدیث سے دلیل کا دے دینا، حوالہ کا دے دینا، یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ ہر گروہ قرآن سے دلیل دیتا ہے، کسی بھی مسلک والوں کے پاس آپ جائیں، وہ قرآن سے دلیل دے گا، حدیثوں سے دلیل دے گا، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے۔ ایسے گمراہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہود جو ہے 71 میں بٹ گئے، نصارہ 72 میں بٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کلھا فی النار، ہر گروہ جہنم میں داخل ہوگا، الا واحدہ، یہاں آپ سمجھیں، الا واحدۃ، سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ کون سا ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، جو میرا طریق ہے اور جو صحابہ کرام کا طریق ہے، اسی طریق پر جو ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، بقیہ سارے جہنمی ہوں گے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ مسلمانوں میں فرقے ہوں گے اور ہیں اور ہو گئے، اور ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے خوش ہے، مست ہے، ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ کوئی بھی گروہ انکار نہیں کرتا قرآن کا، حدیث کا، اللہ کا، رسول کا، سب کا اعتراف ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اس کے باوجود اس حدیث کی روشنی میں فرقے ہیں اور فرقے ہوں گے اور ہو بھی گئے، اور یہ سارے کے سارے جہنمی سوائے ایک کے جو طریق محمدی اور صحابہ کرام کے طریق پر ہے، وہی حق پر ہے اور وہی جنت میں جانے والا ہے، بقیہ سارے گمراہ ہیں، سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ گمراہی کا بنیادی سبب صرف قرآن و حدیث کا نام لینا یہ کافی نہیں ہے، ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئے، یہود و نصارہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تمہاری طرح، یہ بات کس کو کہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ یہود و نصارہ تم جیسے ایمان لائے ہو اور ایسا ہی ایمان اگر لائے، تب کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پر ہوں گے۔ ایمان کا معیار، ایمان لانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کا طریقہ ہونا چاہیے، تب وہ ایمان کیا ہے؟ معتبر ہے، قابل قبول ہے، وہی ایمان ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے۔
اگر ہم نے صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان نہیں لایا، اللہ نے آگے کہا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، یعنی تمہارے جیسے ایمان اگر یہ نہ لائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ اختلافات میں ہوں گے۔ یہ لوگ کس میں ہوں گے؟ اختلافات میں ہوں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اختلاف ہونے کی وجہ بتلائی۔ سارے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، سارے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو ماننے والے کہیں گے، سارے یہی کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی گمراہ ہوں گے۔ لیکن گمراہی پر کون نہیں ہوگا؟ جس نے ایمان صحابہ کرام جیسا لایا ہے، جس نے اسلام کو ویسا ہی سمجھا ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فہم کو معیار بنایا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو سمجھا، اگر کسی نے صحابہ کرام جیسا سمجھا، تب تو اس کا ایمان کیا ہے؟ معتبر ہے، قابل قبول ہے، اور نہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو گمراہی جو پھیلی، فرقہ بندیاں جو دنیا میں آئی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی مسلمانوں میں صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑا، صحابہ کرام کے فہم کو چھوڑا، طرح طرح کے فرقے وجود میں آ گئے۔ قدریہ آ گئے، خلقیہ آ گئے، معتزلہ آ گئے، خوارج آ گئے، روافض آ گئے، شیعہ آ گئے، اور بھی جہمیہ آ گئے، طرح طرح کے گروہ بندیاں ہوئی، باطل فرقے وجود میں آئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام کے فہم کو ان لوگوں نے اخذ نہیں کیا تھا۔ حالانکہ جو خوارج ہے، خوارج جو اسلام سے خارج ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل و صورت بتلائی، ان کی شکل و صورت بتلائی۔ اتنی لمبی لمبی دہاڑی، اچھی تلاوت کرنے والے، شکل و صورت میں آپ کو فرشتہ جیسا لگے گا۔ آپ کو کوئی عام آدمی تصور بھی نہیں کرے گا یہ آدمی اسلام سے خارج ہے۔ قرآن پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھے گا، لیکن قرآن حلق سے نہیں اترے گا۔ نہیں اترے گا مطلب کیا؟ تلاوت تو کر رہا ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم صحابہ کرام نے کیا بیان فرمایا اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ تو اس کو اسلام سے ایسے ہی خارج ہو جائے گا جیسے کہ تیر خارج ہو جاتا ہے، نیزہ سے تیر خارج ہو جاتا ہے، ویسا ہی تیزی کے ساتھ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ خوارج کا کہنا کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ۔ دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ حکومت کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی۔ قرآن کی اس آیت کو نیزے میں لٹکا کر وہ گھماتے تھے اسے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ حکومت صرف اللہ کی ہے، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ قرآن میں لکھی ہے۔ ان لوگوں نے حاکموں کا بائیکاٹ کر دیا، حکومت کا بائیکاٹ کر دیا۔ کسی کی حکومت نہیں، کوئی حاکم نہیں بن سکتا، کوئی امیر نہیں بن سکتا، کوئی وزیر نہیں بن سکتا، کوئی صدر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ دلیل بھی دے رہا ہے۔ کیا دلیل دے رہا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور ایسے گھماتے بھی اس آیت کو لکھ کر دیا قرآن کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ یہ جو قرآن کی آیت لکھ کر یہ لٹکائے ہوئے ہیں، گھما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، یہ کلمہ تو حق ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، لیکن اس سے مراد باطل مراد لے رہے ہیں، اس سے باطل مراد لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت صرف اللہ کی ہے، دنیا میں کسی اور کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ اس کا ہر کس سے مطلب نہیں ہے۔
بہت ساری آیاتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اختیارات عطا کیے ہیں آزمانے کے لیے، حکومتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے خود کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم جو قرآن و حدیث پر نہیں رہو گے، اٹل نہیں رہو گے، تمہاری جگہ پر ہم ایسی قوم کو مسلط کر دیں گے، یعنی حاکم بنا دیں گے جو تمہاری جیسے نہیں ہوگی۔ یہاں تو حکومت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دے رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارثین کون ہوں گے، یعنی اس زمین کے حاکم کون ہوں گے، جو نیک بندے ہوں گے۔ یہاں تو اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں کو حکومت دے رہے ہیں، اختیارات دے رہے ہیں۔ اور خوارج نے کیا کہا؟ حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ قرآن کی اس آیت کو ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے جو مفہوم بتلایا ہے وہ مفہوم اس کو پتہ ہی نہیں، اور اس کو لٹکا کر کے نعرہ لگاتے تھے ان الحکم الا للہ، سارے کے سارے اسلام سے خارج ہو گئے۔ دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ قرآن سے دلیل دینے کے باوجود بھی وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کا فہم اخذ نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام نے قرآن کو جیسا سمجھا تھا ویسا ان لوگوں نے نہیں سمجھا تھا۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کو سمجھنے کا کوئی معیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیسے ہم سمجھیں گے اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اسی طرح دیکھیں، جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہی لوگ کیا ہے؟ امن والے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت میں آپ غور کریں، دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانا ہے، سب سے پہلے ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کو بچانا ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ ظلم سے بچانا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ دیکھیے، صحابہ کرام کو عربی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ عربی زبان ان کی مادری زبان تھی۔ صحابہ کرام اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، امن و امان کے لیے تو یہاں دو شرطیں ہیں، یعنی جس نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ظلم کا معنی سمجھ رہے ہو، یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہاں فہم دیکھیں، جو لوگ صرف دلیل دیتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، دلیل دینا کافی نہیں ہے، اس دلیل کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کا معنی مفہوم اللہ کے رسول نے کیا بتلایا ہے، صحابہ کرام نے کیا بتلایا ہے، یہ بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ گمراہی آئے گی، بھٹک جائے گا انسان، وہ قرآن و حدیث، وہ گمراہ ہو جائے گا، ہدایت اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہاں ظلم سے مراد ظلم نہیں ہے جو ظلم تم سمجھ رہے ہو۔ ایک ظلم کیا ہوتا ہے؟ الظلم علی النفس، یعنی کسی نفس پر ظلم کرنا، حالانکہ یہ عربی میں بھی آتا ہے، نفس کے ساتھ ظلم کرنا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں نے اپنی نفس پر ظلم کیا۔ تو ظلم کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو ظلم یہ ہے کہ انسان اپنی نفس پر ظلم کرے، یا کسی غریب پر ظلم کرے، کسی بھائی پر ظلم کرے، کسی کو آپ نے تھپڑ مار دیا، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کسی کو آپ نے گالی دی، تکلیف پہنچائی، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام یہی ظلم سمجھ بیٹھے
صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ ظلم تو ہوتا ہم لوگوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی کہ یہاں پر یہ ظلم مراد نہیں ہے. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی؟ حضرت لقمان والی آیت نہیں پڑھی؟ حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کہ یہ آیت تم نے نہیں پڑھی کہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے, یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. بتائیں اگر یہ مفہوم اگر ہم اللہ کے رسول سے نہیں لیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی مفہوم بتلایا ہے اگر ہم اپنی عقل سے معنی لے لیں کہ ظلم کوئی بھی ظلم ہو سکتا ہے تو ہم گمراہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ گمراہی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو گمراہی جو آتی ہے, جتنے لوگ بھٹکے اسلام سے, جتنے باطل فرقے بھٹکے, جتنے باطل فرقے وجود میں آئے, بنیادی سبب یہی ہے کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو معیار نہیں بنایا, صحابہ کرام کے فہم کو معیار نہیں بنایا, صحابہ کرام کی شخصیات پر ان لوگوں نے تنقیدیں کی, انہیں نشانہ بنایا, جس کی وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہو گئے, گمراہی اور ضلالت ان کے لیے مقدر بن گئی. بنیادی سبب یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے. سمجھنے کے لیے عقل نہیں, تعداد نہیں, بھیڑ بھاڑ نہیں, اور باپ داداؤں کے رسم و رواج بھی نہیں, اور کسی کی تقلید بھی نہیں. ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے فہم کو اخذ کرنا لازم ہے, ضروری ہے, ورنہ قرآن و حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ورنہ تو اسلام ایک کھیل بن جائے گا, کھلواڑ بن جائے گا. کوئی آیت آپ نے پڑھی, آپ کے دماغ میں کوئی بات آئی, آپ نے تشریح بیان کر دی, تفسیر بیان کر دی, اس کا معنی یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے. اس طرح تو ہزاروں مسائل پیدا ہوں گے. دین کا صحیح معنی مفہوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا. صحابہ کرام سے جو منقول ہے وہی دین ہے, صحابہ کرام سے جو مرویات ہیں وہی دین ہے. جو صحابہ کرام سے مرویات نہیں ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام کی اتباع, صحابہ کرام کے فہم کو اخذ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ورنہ وہ صحیح دین پر قائم نہیں رہ سکتا. اسی طرح دیکھیں دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے فہم کو نجات کا ذریعہ بتایا ہے. اللہ نے کیا کہا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ہدایت آ جانے کے بعد جو بھی شخص رسول کی مخالفت کرے گا, نافرمانی کرے گا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور غیر سبیل المؤمنین کی راہ پر چلے گا. غیر سبیل المؤمنین کیا؟ مومنین کیا ہے؟ مومنین کی راہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ہے. مومنین اول مومنین کون ہیں؟ ایک نمبر پر صحابہ کرام ہیں. یعنی جو صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتباع کرے گا, کسی اور کے نقش قدم پر چلے گا, کسی اور کی رائے پر چلے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, تو ہم جو ہے ادھر ہی اس کو کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے. اسی کو وہ حق سمجھ لیں گے, ادھر ہی ہم کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. ہم انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیں گے, جہنم اس کے لیے مقدر کر دیں گے. اس آیت میں آپ غور کریں, صحابہ کرام کے طریق, صحابہ کرام کے فہم کو اگر نہ مانا جائے تو اللہ رب العالمین نے بھی وعدہ کیا ہے ہم جو ہے اس کی فکر کی طرف, اس کے افکار کی طرف, اس کے عقائد کی طرف ہی پھیر دیں گے, اسی کو وہ حق سمجھیں گے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. تو نجات کے لیے ضروری ہے
کہ ہم صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کریں. اسی طرح ہم قرآن میں روز سورہ فاتحہ میں تلاوت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, کہ اس صراط مستقیم پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. کن پر انعام کیا ہے؟ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا؟ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا وہی صراط مستقیم پر تھے. کن لوگوں پر ہوا؟ اللہ نے کہا من النبیین, نبیوں پر ہوا, صدیقین پر ہوا, شہداء پر ہوا, صالحین پر ہوا. صالحین میں سب سے پہلے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. ان لوگوں پر انعام ہوا, اور یہ لوگ جس راستے پر تھے یہی راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کا راستہ ہے, اور اسی میں نجات ہے. جو قرآن کی اور آیت ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, کہ یہی صراط مستقیم ہے, اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اور اس راستے کو چھوڑ کر مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو, تم صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ. بات بالکل سیدھی ہے. ہمیں دین سمجھنا ہے, قرآن میں دیکھیں, حدیث میں دیکھیں, اس کا معنی سمجھنا ہے. سب سے پہلے دیکھیں صحابہ کرام نے اس کا کیا معنی بتلایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح فرمائی ہے. بس صحابہ کرام نے جو معنی مفہوم بتلایا ہے وہی دین ہے, اسی پر عمل کرنا ہے, کسی اور کی رائے پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے فہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انہی کی راہ پر, انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.